بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے سلیبس کے مطابق اسلامیات لازمی BDS میں آج کے ویڈیو لیکچر میں حدیث نمبر 15 کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سے عامر بن شعیب، حضرت عامر بن شعیب، عن ابیہ ان کے والد نے، عن جدیہ ان کے دادا سے روایت کیا ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، من جس نے اغلق بند کر دیا بابہ اپنا دروازہ، دون جارہ اپنے پڑوسی کے سامنے، مخافت خوف، علی اہلہ اپنے گھر والوں، و مالہ اور اپنے مال، فلیس ذالک پس وہ نہیں ہے بمؤمن مومن، ولیس بمؤمن اور وہ بھی مومن نہیں ہے، من لم یأمن جس سے محفوظ نہ ہو، جارہ اس کا پڑوسی، بوائقہ اس کے ظلم سے، اتدری کیا تجھے معلوم ہے، ما حق الجار پڑوسی کا کیا حق ہے، اذا استعانتک جب وہ تجھ سے مدد مانگے، اعنتہ تو اس کی مدد کرو، واذا استقرضک اور جب وہ تجھ سے قرض مانگے، اقرضتہ تو اس کو قرض دو، واذا افتقر اور جب وہ تنگ دست ہو جائے، عدت علیہ اسے نفع پہنچاؤ، وَإِذَا مَرَضَ اور جب وہ بیمار ہو جائے، عدتہ تو اس کی عیادت کرو، وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ جب اسے خوشی حاصل ہو، حَنَّتَهُ تو اسے مبارکباد دو، وَإِذَا أَصَابَهُ اور جب وہ گرفتار ہو جائے، مصیبت میں، عزیتہ تو اس کی تعزیت کرو، وَإِذَا مَاتَ اور جب وہ فوت ہو جائے، اتبعت جنازتہ تو اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ اور اس سے زیادہ اونچا نہ بناؤ، بِالْبُنْيَانِ اپنا گھر، لِتَحْجُبَ عَنْهُ کہ رک جائے اس سے، الرِّیحَ ہوا، إِلَّا بِإِذْنِهِ مگر اس کی اجازت سے، وَلَا تُؤْذِهِ اور اسے تکلیف نہ دو، بِقُطَارِ رِیحٍ باب کی خوشبو سے، قدرک تیری ہانڈی، إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مگر یہ کہ اسے بھی اس میں سے دو، منہا اس میں سے کچھ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ اور اگر تم خرید کر لاؤ، فاکہۃ پھل، فَاهْدِ لَهُ تو اسے بھی تحفہ دو، فَإِن پس اگر، لم تفعل تم ایسا نہ کر سکو، فَأَدْخِلَهَا سِرًّا تو اسے خاموشی سے اپنے گھر میں داخل کرو، وَلَا يَخْرُجُ اور نہ نکلے، بِهَا اس کے ساتھ، وَلَدَکَ تمہارے بچے، لِیَغِیظَ کہ غمگین ہوں، بِهَا اس سے، وَلَدَہُ اس کے بچے۔ با محاورہ ترجمہ۔ حضرت عامر بن شعیب رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے اپنے گھر والوں کی حفاظت کی وجہ سے اپنے پڑوسی سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ مومن نہیں، اور وہ بھی مومن نہیں جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ جب وہ مدد مانگے تو مدد دو، جب قرض مانگے تو اسے قرض دو، جب وہ تنگ دست ہو جائے تو اسے نفع پہنچاؤ، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب اسے خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو، اور جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس سے تعزیت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، اور اپنا گھر اس سے زیادہ اونچا نہ بناؤ کہ اس کی ہوا رک جائے سوائے اس کی اجازت سے، اور اپنی ہانڈی کی باب کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ دو مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اسے بھی بھجوا دو، اور اگر کوئی پھل خریدو تو اس میں سے تحفہ بھی اس کو بھیجو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اسے اپنے گھر میں چپکے سے لاؤ، اور تمہارے بچے وہ پھل لے کر باہر نہ نکلیں ورنہ اس پڑوسی کے بچے غمگین ہوں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑوسیوں کے درج ذیل حقوق بیان کیے گئے ہیں: تعلقات قائم رکھنا، ظلم و ستم سے اجتناب، مدد کرنا، قرض دینا، تنگ دستی میں مدد، بیمار پرسی، مبارکباد دینا، تعزیت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، بغیر اجازت گھر اونچا نہ بنانا، ہانڈی سے ہدیہ کرنا، پھل بطور تحفہ بھجوانا۔ آئیے اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح ملاحظہ کیجیے۔ پہلی ہیڈنگ دیں تعلقات قائم رکھنا، اور یہاں لکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو اپنے پڑوسی سے اپنے تعلقات منقطع کر دے، لین دین ترک کر دے، اپنے پڑوسی کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے، اور یہ بہت بڑی معاشرتی خرابی ہے کیونکہ پڑوسی کے حقوق کی اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں اسے وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں ظلم سے اجتناب، اور وہاں لکھیں گے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے کا ہمیں درس دیا گیا ہے، لہذا آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بھی مومن نہیں ہے جس کے ظلم و ستم سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، لہذا پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، ظلم و ستم سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ ان کے لیے مصائب کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ مدد کرنا، پڑوسیوں کی مدد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ ہمسائے کا حق کیا ہے، اس کے بعد پہلی یہی بات ارشاد فرمائی، یعنی گویا آپ نے جو باقاعدہ پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے ان میں سے یہ پہلا حق ہے کہ جب وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو۔ اس میں قانونی مدد بھی مراد ہے، اخلاقی مدد بھی مراد ہے، معاشرتی مدد بھی مراد ہے، یا مالی مدد بھی مراد ہے۔ پڑوسی کی اخلاقی قانونی ضرورت کے مطابق اس کی مدد کرنی چاہیے۔ قرض دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کا دوسرا حق یہ بیان فرمایا کہ جب وہ تم سے قرض مانگے تو قرض دو۔ معاشی معاملات میں انسان کو بعض اوقات مالی تنگی کا سامنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر پڑوسی غریب ہو جائے، اگر اس کو کسی وقت مالی امداد کی ضرورت ہو تو پڑوسی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اس پڑوسی کو قرض دے تاکہ اس کی وہ مالی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ پریشانی سے بچ جائے۔ نیکسٹ ہیڈنگ تنگ دستی میں مدد، انسان بعض اوقات معاشی معاملات میں تنگ دست ہو جاتا ہے، کسی بھی معاملے میں وہ مالی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اگر پڑوسی تنگ دست ہو جائے، وہ معاشی طور پر
لاچار ہو جائے تو اب مسلمان پڑوسی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ہمسائے کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کرے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ تنگ دست ہو جائے تو تم اس کو نفع پہنچاؤ۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں بیمار پرسی، اور یہاں لکھیں کہ انسان بعض اوقات بیماری میں گر کر دوسروں کی مدد کا طالب ہو جاتا ہے یا دوسروں کی امداد کا محتاج ہو جاتا ہے، لہٰذا پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، بیماری میں اس کی راحت کے کام کیے جائیں، اس کو میڈیسن لا کے دینے میں یا دیگر معاملات میں اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اور اس کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ نیکسٹ ہیڈنگ مبارکباد دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پڑوسی کو کوئی خوشی کی خبر ملے تو اس کو مبارکباد دو۔ تو یہ خوشی غمی میں شریک ہونے کا جو تصور ہے، ایسا معاشرتی سلسلہ ہے جس کی وجہ سے دوسروں کے دل میں گھر کیا جا سکتا ہے، لہذا پڑوسی کو جب کوئی خوشی کی خبر ملے، اس کی جاب لگ جائے یا اس کی ترقی ہو جائے یا بیٹا امتحان میں پاس ہو جائے یا اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو، کسی بھی معاملے میں اس کو خوشی کی خبر ملے تو اس کو مبارکباد دی جائے اور ہمسائے اپنے پڑوسی کی خوشی میں شریک ہوں۔ تعزیت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اسے کوئی مصیبت آ جائے تو تم اس کی تعزیت کرو۔ تعزیت کا مطلب ہے صبر کی تلقین کرنا، یعنی مشکل میں، مصیبت میں اس کو حوصلہ دینا، ہمت بڑھانا اور اس کے ساتھ ایسے خوشگوار تعلقات قائم کرنا کہ وہ جس مصیبت کا شکار ہے اس میں اسے کچھ تخفیف ہو اور وہ اس سے خلاصی حاصل کر لے۔ جنازے کے ساتھ جانا۔ ایک حق یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کا بیان فرمایا کہ جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلو۔ تو یہ بھی ایک اخلاقی تقاضا بھی ہے اور مسلمان کا دینی فریضہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کے انتقال کر جانے پر اگر وہ پڑوسی بھی ہو تو پھر تو بہت ضروری ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے، اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اور قبرستان تک دفنانے میں ساتھ رہنا چاہیے۔ ان تمام معاملات میں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ صاف ظاہر ہے جو انتقال کر جاتا ہے اس کے گھر والے، اس کے اولاد، اس کے بچے وہ غم کا شکار ہیں، لہذا ان معاملات کو نبھانے میں اور جنازے اور اس کی تدفین اور تکفین کے معاملات میں ہمسائیوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کاموں کو سر انجام دیں تاکہ جو مشکل میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، جو غم کا شکار ہیں، ان کو ان تمام معاملات سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں بغیر اجازت اپنا گھر اونچا نہ بنانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر معاشرتی اخلاق کی تلقین فرمائی ہے، معاشرتی آداب بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا گھر اونچا کر لیتا ہے تو اونچے گھر کی وجہ سے ہوا کا آنا یا بعض اوقات دھوپ کا آنا رک جاتا ہے، لہذا آپ نے ہمسائے کا ایک حق یہ بھی بیان کیا کہ اپنے ہمسائے کی اجازت کے بغیر اپنا گھر اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کی ہوا رک جائے۔ ایک اور حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کا بیان فرمایا، وہ ہے اپنی ہانڈی سے ہدیہ کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ہانڈی کی بھاپ کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہ دو، یعنی تم اپنی ہانڈی جب پکاؤ تو اس کی بھاپ کی خوشبو اپنے ہمسائے تک نہ پہنچنے دو، لیکن چونکہ یہ ممکن نہیں ہے، ہوا کا رخ جدھر بھی ہوگا خوشبو پھیلے گی، تو پھر اگلا حل یہ ہے کہ اس ہانڈی میں سے کچھ اس پڑوسی کو بھی تحفتاً بھجوا دو، وہ جو بھی پکایا ہے بھجوا دینا، یہ ہمسائے کا حق بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس سے ہمسائے کے ساتھ بہترین تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ دیں پھل بطور تحفہ بھجوانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے آخر میں پھل تحفہ بھجوانے کی بھی تلقین فرمائی ہے، اور اس میں بہت آپ نے بہترین وصیت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کوئی پھل خرید کر لاؤ
تو اس میں سے کچھ اپنے ہمسائے کو بھی بطور تحفہ بھجوا دو۔ لیکن پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی اگر تمہاری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ پھل اپنے ہمسائے کو بھی بھجوا سکو، تو پھر یہ کرو کہ وہ پھل اپنے گھر میں خفیہ طور پر چھپا کر لے کر آؤ، ظاہری طور پر نہ لے کر آؤ کہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر میں وہ پھل ظاہری طور پر لے کر آئے گا تو ہمسائے کے بچے بھی جب دیکھیں گے تو وہ بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے بڑوں کو مجبور کریں گے کہ ہمیں بھی ایسا پھل لا کر دو، اور اگر نہ وہ لا کر دے سکیں تو وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اپنے پڑوسی کو پھل بطور تحفہ نہ بھجوا سکو تو وہ پھل اپنے گھر میں خفیہ طور پر کسی کپڑے میں چھپا کر لے کر آؤ تاکہ ہمسائے کے بچے دیکھ کر غمگین نہ ہوں۔ مزید وصیت اور تاکید فرمائی کہ تمہارے بچے بھی، تمہاری اولاد بھی اس پھل کو لے کر باہر نہ نکلیں، گھر میں ہی رہ کر کھا لیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ باہر لے کر جائیں گے، وہ کھا رہے ہوں گے، ہمسائے کے بچے ان کو دیکھیں گے تو ان کو دکھ ہوگا، غمگین ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے حدیث نمبر 15 کا ترجمہ اور تشریح سماعت کی۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ ہماری معاشرتی زندگی میں اس میں ہمیں جو آداب سکھائے گئے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ حدیث پاک کو پڑھنے، اس کا ترجمہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان امور کو اپنانے کی کوشش کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ دین و دنیا میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیضان اسلامیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر امتحان میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیاب فرمائے، آمین۔